کسی ملک میں ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، شہزادی میمونہ۔ ایک بار وہ بیمار ہو گئی، کوئی علاج کارآمد نہ ہوا۔ بادشاہ نے سارے ملک میں منادی کرا دی کہ جو میری بیٹی کا علاج کرے گا، بادشاہ اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرے گا اور جائیداد میں اسے آدھا حصہ بھی دے گا۔ اس گاؤں میں ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ قسمت آزمانے محل آ گیا۔ اس لکڑہارے کو کچھ جڑی بوٹیوں کے بارے میں علم تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ شہزادی کا علاج کرے گا، مگر اس کے بدلے اس بادشاہ کی جائیداد نہیں چاہیے۔ وہ صرف شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ شہزادی کو اپنے ساتھ اپنی جھونپڑی میں ہی رکھے گا۔ بادشاہ مجبور تھا، اس نے شرط مان لی۔ چنانچہ 2 دن کے علاج کے بعد شہزادی صحت یاب ہو گئی اور لکڑہارے نے بادشاہ کو اپنا وعدہ یاد دلایا۔ بادشاہ نے سوچا، اس لکڑہارے کو ایسی جگہ بھجوا دیتا ہوں جہاں سے یہ کبھی واپس نہ آ سکے۔ وہ لکڑہارے کو روز دور دراز بھیجتا، لیکن لکڑہارا اتنا پھرتیلا تھا کہ شام تک واپس لوٹ آتا۔ شہزادی نے بادشاہ کو سمجھایا کہ وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے، مگر بادشاہ کو اپنی اکلوتی بیٹی سے بہت محبت تھی۔ بادشاہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی تکلیفیں برداشت کرے۔ بادشاہ بہت پریشان تھا۔ پھر اس سے ایک دن ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے لکڑہارے کہ سمندر کی تہہ میں جو ہیرے ہیں وہ لے کر آؤ۔ لکڑہارا گیا تو بادشاہ نے شہزادی کا فرضی جنازہ تیار کروا دیا تاکہ لکڑہارے کو یہ کہہ سکے کہ شہزادی مر گئی۔ لکڑہارا مایوس ہو کر یہ ملک ہی چھوڑ دے۔ لکڑہارا طینہ بھی جانتا تھا۔ اس نے چند ہی دنوں میں سمندر کی تہہ سے ہیرے نکال لیے اور محل کی طرف چل پڑا۔ راستے میں شہزادی کا فرضی جنازہ لے جایا جا رہا تھا۔ لکڑہارے نے لوگوں سے پوچھا کہ کون فوت ہوا ہے، تو اسے بتایا گیا یہ شہزادی میمونہ کا جنازہ ہے۔ لکڑہارا وہ ہیرے وہیں پھینک کر اس جانب چل پڑا جہاں جنازہ جا رہا تھا، لیکن اسے وہاں پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ قبرستان پہنچا تو پتہ چلا کہ شہزادی کو دفنایا جا چکا ہے۔ بادشاہ نے شہزادی کو قبرستان کے قریب ایک جھونپڑی میں ہی رکھا ہوا تھا۔ شہزادی کی دیکھ بھال کے لیے ایک بوڑھی ملازمہ بھی تھی۔ رات ہوئی تو شہزادی سو گئی۔ آدھی رات کو جنگل کے قریب ایک بھیڑیا نکل آیا اور شہزادی پر حملہ کیا۔ بوڑھی عورت نے اس پر ڈنڈے برسائے، مگر وہ شہزادی کو گھسیٹتا ہوا جنگل کی طرف لے گیا۔ صبح بادشاہ کو خبر ملی تو اس حکم پر سپاہیوں نے پورا جنگل چھان مارا، لیکن شہزادی کا کہیں سراغ نہ ملا۔ بادشاہ بہت پچھتایا کہ اس نے اپنی بیٹی کو غربت کی زندگی سے بچانے کی کوشش میں موت کے منہ میں ڈال دیا۔ دراصل شہزادی مری نہیں تھی۔ جب بھیڑیا اسے لے جا رہا تھا تو لکڑہارے نے دیکھ لیا۔ اس نے شہزادی کو بھیڑیے سے بچایا۔ لکڑہارا سمجھا کہ شہزادی کی لاش ہے، لیکن جب اس نے نبض دیکھی تو اسے احساس ہوا کہ شہزادی زندہ ہے۔ وہ شہزادی کو اپنی جھونپڑی لے آیا، اس کا علاج کیا۔ شہزادی ایک دن بے ہوش رہی۔ جیسے ہی اسے ہوش آیا، لکڑہارا شہزادی کو لے کر محل پہنچا۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو زندہ سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ بادشاہ کو بہت شرمندگی بھی ہوئی۔ جس لکڑہارے سے اس نے وعدہ خلافی کی، آج اسی نے دوسری بار اس کی جان بچا دی۔ بادشاہ نے لکڑہارے سے معافی بھی مانگی اور کہا، میں سمجھتا تھا میری بیٹی کو صرف محل میں ہی خوشیاں مل سکتی ہیں، لیکن تم نے جھونپڑی میں رہ کر اس کی جان بچا کر یہ ثابت کر دیا کہ خوشیاں کبھی دولت سے حاصل نہیں کی جاتیں۔